السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی نیوز اور میں ہوں محمد اسحاق بٹ۔ آج ہمارے ساتھ بھائی ہیں صادق صدیق صاحب کا تعلق آزاد کشمیر تحصیل ریکورڈ سے ہے اور ان کو اپنے حلقے کے پٹواری نے ان کے ساتھ کچھ بدتمیزی کی، کاغذات بھی نہیں بنا کر لیے اور ان سے رشوت بھی لے لی اور ان کے ساتھ کچھ یعنی نازیبا باتیں بھی کی۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، یہ ہمارے پاس یہاں اسٹوڈیو میں آئے ہیں ایس بی نیوز کے اسٹوڈیو میں، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کے ساتھ پٹواری بشارت نے کیا باتیں کی اور نازیبا باتیں کیا کی اور ان سے رشوت کتنی لی، اس بارے میں ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صادق صدیق صاحب، آپ یہ بتائیں کہ پٹواری جو آپ کے حلقے کا ہے، حلقہ دیرکوٹ کا، اور اس پٹواری نے آپ کے ساتھ آپ کو اس سے کام کیا تھا، کیا کام لینے گئے اپنی زمینوں کے جائیداد کے بارے میں، اور اس نے آگے آپ کے ساتھ کیسے رویہ رکھا، کیا باتیں کی، نازیبا باتیں کون سی کی، وہ ذرا آگاہ کیجیے۔ اصل میں بات یہ ہے سر کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی 15 میں۔ اس کے بعد مجھے جو زمین انتقال کروانی تھی وہ میں نے انتقال کروائی۔ انتقال میں 12 مرلے میں سے 7 مرلے کا انتقال ان لوگوں نے کیا۔ اس کے بعد مجھے کسی نے بتایا تھا کہ نہیں کہ آپ کی 12 مرلے پوری نہیں ہیں اس انتقال میں۔ اچھا۔ تو مجھے دوبارہ جب میں نے جانچ پڑتال کی، آگے پیچھے عرضی نیس وغیرہ وکیلوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی 5 مرلے کم ہیں۔ اچھا۔ اس کے بعد میں دوبارہ پٹواری کے پاس گیا، ان کو میں نے یہ کہا کہ بشارت صاحب مجھے 12 مرلے کے پورے کے فرض چاہیے تاکہ میں سب سے بیان دلا سکوں۔ میری والدہ بیمار ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب تک میں حیات ہوں تو میں آپ پہ اس زمین کے بیان دے جاؤں اور آپ فرد وغیرہ کاغذات وغیرہ پورے کریں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو درستگی کروانی پڑے گی 5 مرلے کی۔ پٹواری صاحب نے کہا؟ جی۔ مجھے اب جو والد صاحب نے میری زمین خریدی ہے جس بندے سے، یہ تو محکمانہ خود محکمے کی غلطی تھی۔ جی جی۔ اور جو میرے والد صاحب نے خریدی تھی واپس محکمے والوں نے اسی بندے کے نام دوبارہ کی ہوئی تھی، اس لیے ہماری 5 مرلے کم تھی۔ تو میں نے ان لوگوں نے، بلکہ محکمہ والوں نے شکر کیا کہ کوئی درستگی آئی ہے۔ اس نے کہا جی میں آپ سے 40,000 روپے لوں گا۔ یہ محکمے والوں نے کہا؟ جی، یہ بشارت نے کہا۔ جی۔ تو میں نے ان کا محنت مساج کی، گلہ کیا کہ آپ تھوڑا سا اتنا میں نہیں افورڈ کر سکتا، آپ میرے ساتھ تھوڑا کمپرومائز کریں، کیونکہ یہ مشہور ترین ہے اس دیرکوٹ میں کہ ان کی کوئی کنڈی نہیں ہے، یہ جو مانگتے ہیں وہ دینا پڑتا ہے۔ اب انہوں نے مجھے 5,000 کے فرد بنا کے دیے۔ اس کے بعد ان کا میرا مقرر ہوا 23,000 روپیہ جو انہوں نے درستگی کرنی تھی۔ میں نے پھر درستگی کروائی، مجھے ڈی سی تک جانا پڑا، ڈی سی سے واپس پھر لانا پڑ گیا۔ اس کے بعد پھر یہ مسئلہ ہوا کہ جب میری زمین درست اس نے کہا کہ میں نے کر لی ہے، پھر مجھے کہا کہ آپ آئی ٹی سے اپنا وہ فرد نکلوا کے لائیں۔ وہاں فرد لینے گیا ہوں، یعنی کہ نیا فرد لگا ہے، میں نے درستگی کر دی ہے تو آپ نیا فرد نکلوا کے لیں۔ میں جب فرد لے کے آیا ہوں تو بشارت صاحب کے سامنے ٹیبل پہ رکھا، ان کے ساتھ پٹواری ریاض صاحب بھی موجود تھے اور ان کے منشی بھی۔ وہ کس حلقے کے پٹواری ہیں؟ ریاض صاحب منیاسا کے پٹواری ہیں جی۔ تو جب میں نے فرد وہاں رکھا ٹیبل پہ تو اس نے، بشارت صاحب نے کہا کہ آپ بتاؤ کتنی کم ہے؟ میں نے کہا جی آدھا مرلہ کم ہے۔ تو یہ کتنی ہوئی؟ میں نے کہا یہ 11 مرلے 134 فٹ ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کہا کہ یہ کتنی کم ہوئی؟ میں نے کہا آدھا مرلہ کم ہوئی۔ پھر انہوں نے میرے ساتھ نازیبا بات کی، وہ 2 پٹواری اور بھی سن رہے تھے کہ وہ جو آدھا مرلہ ہے، انہوں نے اپنا عضو خاص ہاتھ میں پکڑا اور مجھے بتایا کہ وہ آدھا مرلہ یہ ہے۔ اچھا، پٹواری راجہ بشارت میں۔ تو اس کے بعد پھر میں اب میرے پاس کوئی سوال اور کوئی جواب نہیں، میں حیران ہو گیا کہ اس بندے نے مجھ سے پیسے بھی لیے ہیں اور اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا، میری ایسی کون سی غلطی ہے کہ جس کے سلے میں اس نے مجھے یہ جواب دیا ہے؟ تو یہ پھر میں نے اپنے کاغذ واپس لیے اور سیدھا اسسٹنٹ کمشنر دیرکوٹ کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ بیان حلفی دو۔ بیان حلفی میں نے دیے ہیں۔ تو اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر دیرکوٹ نے بیان حلفی کس چیز کے کہ یہ بات اس نے کی ہے؟ جی، اور رشوت بھی اس نے لی ہے۔
تو پھر میں نے بیان الفی دیے دیر کورٹ میں جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں، لیکن پتہ نہیں ایسی کون سی طاقت ہے، پاور ہے اس کے پاس کہ اسسٹنٹ کمشنر دیر کورٹ نے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی. اس کے بعد پھر میں نے ضلع باغ میں بھی ایک اپلیکیشن دی، اس کے بعد ڈویژن راولہ کورٹ میں دی کہ یہ میری سنوائی ہو جائے، یا اس بندے نے میرے ساتھ ایسی حرکت کی ہے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے. اس نے رشوت بھی لی ہے، میرے ساتھ نازیبہ بات بھی کی ہے. لہذا اس کے بعد میں جب باغ سے بھی مایوس ہو گیا، مجھے بلاتے ہیں تو اس کو نہیں بلاتے ڈی سی صاحب، اور ایکسٹرا کلرک صاحب بھی مجھے بلاتے ہیں، اس کو نہیں بلاتے. وہاں سارا محکمہ ایک جیسا چل رہا ہے، اور وہ ایک بار بھی اس کا آمنا سامنا نہیں ہوا. میں قرآن پاک لے کے جاتا رہا ہوں کہ اگر وہ جھوٹ بولیں گے تو خدا جانے اور قرآن پاک جانے، لیکن ان لوگوں نے میرا آمنا سامنا نہیں کیا. جو کچھ ہوتا رہا ہے میری غیر موجودگی میں ہوتا رہا ہے. لیکن ڈی سی صاحب بھی اور ایکسٹرا کلرک صاحب نے بھی میرے ساتھ کوئی انصافی والی بات نہیں کی. اس کے بعد میں نے اینٹی کرپشن مظفر آباد میں اپلیکیشن دی، وہاں سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی. پھر باغ اینٹی کرپشن میں نے دی، وہاں سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اس کے بعد میں جناب احتساب بیورو میں درخواست دی ہوئی ہے، وہاں سے بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اس کے بعد میں نے یہ وفاقی محتسب ادارے میں محتسب اعلیٰ مظفر آباد، وہاں بھی میں نے اپلیکیشن دی، چیف سیکرٹری صاحب کو بھی میں نے دی. لیکن ابھی تک یہ معاملہ ہوا تھا 17 جون کو. اس کے بعد یہ 6 ماہ گزر گئے، ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. نہ مجھے کسی نے بلایا کہ آپ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے، کیا ہم نے کیا ہے. کسی نے کوئی بات چیت نہیں کی، بلکہ مجھے بلایا جاتا ہے اور اکیلے میں بس مجھے تاریخیں دی جاتی ہیں. کوئی کام ایسا نہیں کیا جا رہا. میرے آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے اپیل کرتا ہوں کہ کیا انسان یہاں اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی ہو جائے یا اس کے ساتھ اس کو کوئی رشوت لے لے تو کیا یہ محکمے میں آزادی ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، یا اس انسان کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کارروائی نہیں ہوگی یا اس کے خلاف کوئی درخواست نہیں لی جائے گی. اس نے رشوت بھی لی، میرے سے بدتمیزی بھی کی، لیکن میرا کام بھی ادھورا چھوڑا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ایسی کون سی طاقت ہے جس کا وہاں استعمال ہو رہا ہے، اور میری پوری آزاد کشمیر میں میری اپیل، میری اپلیکیشن، کسی بات کی میری ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی. میں بھی غریب آدمی ہوں، میرے 23,000 کا معاملہ نہیں، میں اس کے پیچھے یا اس کارروائی کے پیچھے میں 1.5-2 لاکھ روپیہ لگا چکا ہوں. میں اب قرض میں ہو گیا ہوں کہ میں نے کئی لوگوں کا قرضہ دینا ہے کہ میں گاؤں آتا جاتا رہا ہوں اور باغ آتا جاتا رہا ہوں، مظفر آباد آتا جاتا رہا ہوں، لیکن مجھے صرف وہاں چلایا جا رہا ہے اور کارروائی کوئی بھی نہیں عمل میں لائی جا رہی، صرف مجھے چلایا جا رہا ہے. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صادق صدیق صاحب نے جس طرح بات کی ہے. اب راجہ بشارت حلقہ دیر کوٹ جو پٹواری ہیں وہاں کے، انہوں نے ان کے ساتھ نازیبہ باتیں بھی کی اور ان سے رشوت بھی لی اور ان کا کام بھی پورا نہیں کیا، اور انہوں نے اس کی یعنی کارروائی کے لیے یہ اتنی جگہ پر گئے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے پاس، ڈی سی باغ کے پاس، اینٹی کرپشن آفس مظفر آباد، اس کے بعد محتسب میں، یعنی کہ ایون کے تمام انہوں نے دروازے کھٹکھٹائے اور اس کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. اور یہ شخص اب انتہائی مجبور ہو کر میڈیا کے پاس آیا ہے اور ایس پی نیوز کے پاس آیا ہے، اور اس نے وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ برائے مہربانی میری اس درخواست پر، میری اس اپیل پر، گزارش پر میرے ساتھ انصاف کریں اور اس راجہ بشارت پٹواری کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم صادر فرمائیں.